حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہی واقعہ ہے نا. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی. گاؤں والوں نے کہا کہ چلو مل کے دعا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ بھی ہیں, کلیم اللہ بھی ساتھ ہے, 70,000 لوگ جمع ہو گئے. دعا شروع ہوئی, حضرت موسیٰ دعا کرا رہے ہیں. ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ کہ اللہ کے نبی ساتھ ہے, کلیم اللہ ہے, بارش تو ہونی ہے. اتنا بڑا مجمع ہے, نو رین, نو کلاؤڈ, بالکل کلین اسکائی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں, اتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی. فرمایا موسیٰ اس پورے مجمع میں ایک بندہ ہے جو پچھلے 40 سال سے مجھے ناراض کر رہا ہے, جب تک وہ بندہ اس مجمع میں ہے نا بارش نہیں ہونی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ میں اس بندے تک کیسے یہ بات پہنچاؤں. کہ تو کھڑے ہو کر اعلان کر, تیرا کام آواز لگانا پہنچانا میری ذمہ داری ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے. آپ نے کروایا, اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی, تو نکل جائے اس مجمع سے. اب وہ بندہ تو تھا اس کے اندر. اب وہ کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے کہ شاید کوئی کھڑا ہو جائے گا, شاید کوئی نکلے گا, کوئی نہیں نکلا. وہ سمجھ گیا بات میری ہو رہی ہے. اب وہ سوچنے لگا کہ میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ گناہ گار ہوں. اس نے پتہ کیا کیا, چادر اوڑی اور اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا اللہ آج ذلیل ہونے سے بچا دے. میں ہی وہ شخص ہوں, مانتا ہوں میں نے بڑے گناہ کیے, مگر مولا آج میں ذلیل ہو جاؤں گا. لاجیکلی بتاؤ اس کا ذلیل ہونا بنتا تھا کہ نہیں؟ کہ جس بندے کی گناہ کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی اس کو تو کھڑا کر کے سب کو بتانا بنتا تھا نا. ہمارے ساتھ کوئی غلط کرے ہم کہتے ہیں یہ وہ آدمی ہے, اس نے میرے ساتھ کیا. اچھا تھوڑا سا مسئلہ کرے ہم زیادہ اس کو ذلیل کرتے ہیں, مگر میرے کریم کے کرم نوازی دیکھو, وہ عیب چھپاتا کیسے ہے. وہ بندہ کہتا ہے مولا آج بچا لے. تھوڑی دیر ہوئی تو بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں نکلا, بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ بندہ تو دکھا دے, اب تو ملا دے تیرا دوست کون ہے. ہائے ہائے, پتہ ہے کیا فرمایا رب نے؟ فرمایا موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا تب میں نے اسے ظاہر نہیں کیا, اب تو میرا دوست بن گیا, میں تجھے کیسے ظاہر کر دوں. یہ ہے میرا رب. کاش مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے, دنیا والوں کو میرا ایک ایپ پتہ چل جائے تو واٹس ایپ گروپ میں چلتے ہیں وہ میسج, سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں, ویب سائٹوں پر اور اخباروں میں چلتے ہیں, مزے لیتے ہیں لوگ ہمارے ایپ کے. ارے دنیا کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے جو میرے رب کو پتہ ہے. بچپن سے نافرمانیاں کر رہا ہوں, بچپن سے اسے ناراض کر رہا ہوں, چھپ چھپ کے گناہ کر رہا ہوں, وہ سب جانتا ہے. مگر کیسا کریم ہے, صرف چھپا نہیں رہا. وہ صرف چھپاتا تھا, وہ بھی بڑی مہربانی تھی. وہ عزتیں بھی دے رہا ہے, وہ نعمتیں بھی دے رہا ہے, وہ مجھے کھلا بھی رہا ہے, وہ مجھے بڑا بھی کر رہا ہے, مجھے رزق بھی دے رہا ہے, مجھے میری فیملی کا سکھ بھی دے رہا ہے, مجھے دولت بھی دے رہا ہے, کیونکہ دے تو وہی رہا ہے نا. اس کو سب پتا ہے, وہ پھر بھی دے رہا ہے. اس کو سب پتا ہے, پھر بھی ہم اس سے دوستی نہیں کرتے, پھر بھی ہم اس کو راضی نہیں کرتے. کب تک اسے ناراض کرو گے بھائی؟ آج کر لو توبہ, آج کر لو اس سے دوستی. وہ شاعر کہتے ہیں نا, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی, تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی. تو آج سچی توبہ کر لے, چھوڑ دے گناہ. اگر نماز قضا ہو رہی ہے اب نماز قضا نہ کریں. شب برات کروڑوں بخشے جائیں گے, مگر حدیث میں 6 قسم کے گناہ گار بتائے گئے جو نہیں بخشے جائیں گے. ہاں, شراب کا عادی نہیں بخشا جائے گا, ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا, زنا کرنے والا بدکاری کا عادی نہیں بخشا جائے گا, رشتہ داریاں کاٹنے والا نہیں بخشا جائے گا, چغل خور نہیں بخشا جائے گا, ایک روایت کے مطابق تکبر والا لباس پہننے والا نہیں بخشا جائے گا, تصویریں بنانے والے مجسمے بنانے والے نہیں بخشے جائیں گے. خدا را آج توبہ کر لیجئے, راضی کر لیجئے اللہ کو. اگر یہ گناہ ہو بھی گئے نا, وہ بڑا کریم ہے. توبہ کریں اور نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج کے بعد انشاءاللہ نہ شراب کے پیئیں گے, نہ شرابیوں کے قریب جائیں گے انشاءاللہ. ایسی محفلوں میں بھی نہ جائیں,
کہ جو ہمیں ان گناہگاروں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ میں شرابیوں، جواریوں، بدکاروں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا نیک بندہ ہو جاؤں گا اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ تھوڑے دنوں پہلے ہی تو کووڈ وائرس آیا تھا، ڈسٹنس کیسا رکھتے تھے؟ سوشل ڈسٹنس، سوشل کتنا سمجھ آ گئی تھی، نہیں بھائی دور رکھو اس کو، اس کے اندر وائرس ہے یا وائرس جیسی سمٹمز ہیں۔ ادھر لعنت برس رہی ہے شرابیوں پر، تم اس کے ساتھ بیٹھے ہو۔ جو بدکار ہیں، جو جوئے کھیل رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نہیں پیتا، میں بیٹھتا ہوں۔ کیوں بیٹھنا ہے ان کے ساتھ؟ جدھر میرا رب ناراض ادھر اس کے ساتھ میں نے کیوں بیٹھنا ہے؟ اچھی محفلوں میں آیا کریں، اچھے لوگوں میں بیٹھا کریں۔ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے، جو الحمدللہ ہمیں اللہ کی رحمت سے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سدھرنے کا موقع ملتا ہے۔